بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ جو آج واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مرشد اور یا پیر کا اپنے مرید کے ساتھ واقعہ ہے، یعنی کس طرح والہانہ انداز میں ایک مرید یا خلیفہ اپنے پیر کی نالین مبارک کو خریدتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا کہتا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک دفعہ ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا حضرت، میں غریب سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، سادات گھرانے سے نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری مدد کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے عزت و احترام سے بٹھایا اور اپنے خادم کو بلا بھیجا۔ اس سے پوچھا کہ کوئی نظر نیاز آج آئی ہے خانقاہ میں؟ تو خادم نے جواب دیا، سرکار ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، جو ہی آئے گی آپ کو اطلاع کر دی جائے گی۔ آپ نے سید زادے سے کہا، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ کوئی نہ کوئی نیک سواب بنا دے گا، انتظار کریں۔ 3 دن گزر گئے، خانقاہ میں کوئی صدقہ زکوٰۃ وغیرہ یا صدقہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہ آئی، حتیٰ کہ وہ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ ایسے ہی میں نے سنا تھا، یہاں تو میری کوئی خدمت ہی نہیں ہوئی، یہاں پہ میری کوئی مدد ہی نہیں ہوئی، ایسے ہی باتیں مشہور تھی۔ 4تھے دن اس نے مجبور ہو کر اجازت طلب کی جانے کی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی جا رہا ہے گھر سے۔ انہوں نے ایک پل کے لیے اسے کہا، رکیں، اور اندر گئے اور اپنے نالین مبارک لا کر اسے دیے اور کہا، اس فقیر کے پاس اس وقت آپ کو دینے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور کہنے لگا کہ ان بوسیدہ جوڑوں کا یا جوتوں کا میں کیا کروں گا، شاہ صاحب نے میرے ساتھ عجیب مذاق کیا ہے۔ دوسری طرف سلطان محمد تغلق شاہی مہم سے واپس آ رہا تھا۔ حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، شاہی شورا میں شمار ہوتے تھے اور آپ کا دربار میں بہت اثر رسوخ تھا۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رید الوقت بطور انعام دیا۔ واپسی پر لشکر سلطانی دلی سے بھی باہر ہی تھا تو اس نے باہر پڑاؤ کیا تو رات کو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے کہ مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصاحبین نے کہا، امیر، حضرت تو کلوکھڑی میں جو کہ دلی سے کافی دور ہے، آپ کو یہاں پہ کیسے خوشبو آئی؟ لیکن حضرت امیر خسرو بے تابانہ باہر نکل گئے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے اس صحرا میں پہنچے جہاں سے آ رہی تھی۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص ایک کمرے میں سویا ہے، سر کے نیچے ایک پوٹلی ہے اور اس پوٹلی سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ اس آدمی کے پاس پہنچے، اس سے کہا، کیا آپ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے آ رہے ہیں؟ تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، جی ہاں، میں خانقاہ سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت امیر خسرو نے اشتیاقانہ انداز میں پوچھا، کیسے ہیں میرے مرشد؟ تو اس شخص نے جواب دیا، آپ کے مرشد تو ٹھیک ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان کے پاس امداد کے لیے گیا تھا، انہوں نے میری کوئی امداد نہیں کی، صرف یہ ایک بوسیدہ جوتوں کا جوڑا دیا ہے۔ امیر خسرو نے کہا، کہاں ہیں وہ جوڑے؟ دکھلاؤ تو صحیح۔ اس شخص نے وہ پوٹلی نکال کر آپ کو وہ جوتوں کے جوڑے دیے تو آپ نے ان کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور بڑے تذبذب سے کہا، کیا آپ اسے بیچیں گے؟ تو وہ جو سید زادہ تھا اس نے کہا، امیر، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو نے کہا، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، اگر اور چاہیے تو وہ بھی آپ کو دوں گا، میرے ساتھ دلی چلیں اور بھی دوں گا، یہ چیتل 7 لاکھ چیتل میرے سے لے لیں اور یہ میرے مرشد کے جوڑے مجھے دے دیں۔ تو جو سید زادہ تھا اور تذبذب کا شکار ہوا اور کہنے لگا، سرکار، میری تو صرف چند ہزار میں ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن حضرت امیر خسرو نے وہ 7 لاکھ چیتل اسے دیے،
ساتھ رسید بھی لکھ دی اور 2 پیادہ ساتھ روانہ کر دیے تاکہ کسی کو آپ پہ شک نہ گزرے، اور پھر جوتے لے کر اپنی دستار میں لپیٹ کر اس انداز میں خانقاہ نظام اولیاء میں داخل ہوئے کہ جوتے دستار میں لپیٹے ہوئے ہیں، سر پہ رکھے ہوئے ہیں اور خانقاہ میں داخل ہو رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو جب حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا تو پوچھا، خسرو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو امیر خسرو نے جواب دیا، سیدی آپ کے جوتے لایا ہوں۔ آگے سے محبوب لینا نے کہا، کتنے کے خریدے ہیں؟ تو امیر خسرو نے جواب دیا، سرکار 7 لاکھ شیطر کے خریدے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا، بہت ارزان لائے ہو۔ تو حضرت امیر خسرو نے کہا، سرکار یہ تو 7 لاکھ شیطر تھے، اگر وہ مجھے میری جان بھی کہتا تو میں جان دے کر بھی آپ کے نالین مبارک لاتا۔ یہ ہے ایک خلیفہ کی، ایک مرید کی اپنے پیر کے ساتھ سچی محبت، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جوتوں کی وساطت سے اس غریب سید کی مدد کر دی۔ یعنی اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نیک بزرگوں، اپنے نیک پیروں کی اطاعت کریں اور ان کے کہے ہوئے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں۔